ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے، تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس، دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا، الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا، کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار،
اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔